أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور بالضرور ہم آزمائیں گے تم لوگوں کو، بِشَيْءٍ، کچھ تھوڑی سی چیز کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے، یعنی خوف، والجوع، بھوک، ونقص من الاموال، اور مالوں کی کمی، والانفس، ونقص من الانفس، اور جانوں کی کمی کے ساتھ، والثمرات، اور پھلوں کی کمی کے ساتھ. وبشر الصابرین، یہ آزمائیں گے کیوں؟ تاکہ تم صبر کرو. وبشر الصابرین، اور بشارت دے دو اے پیارے حبیب ان لوگوں کو جو صبر اختیار کرتے ہیں. وہ صبر والے کون ہیں؟ الذین، وہ لوگ ہیں، اذا اصابتہم مصیبت، جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت، قالوا، جب بھی پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت، جب پہنچتی ہے اور جب بھی پہنچتی ہے معنی میں فرق ہے. جب بھی پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت تو کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ ہی کے مملوک ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور بے شک ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو اولئک علیہم صلوات، تو ایسے لوگوں پر، یہ وہ لوگ ہیں، یہ مذکورہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی خاص رحمتیں ہیں جو اسی کی طرف سے ہیں، اور عام رحمتیں بھی ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ خاص ہدایت کو پہنچنے والے ہیں، ہدایت کے راستے پر ہیں. گزشتہ آیات میں صبر کا ذکر تھا، اعتراضات ہوئے تھے اسلام پر، پیغمبر اسلام پر، کعبہ اسلام پر، مختلف قسم کی پروپیگنڈے ہوئے تھے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دل شکستہ ہونے کا اور دل تنگ ہونے کا اندیشہ تھا. تو رب العالمین نے مصیبتوں، آلام، پریشانیوں، تنگیوں کے اندر جن اعمال کو کرنا ہوتا ہے ان کی ترغیب دی اور ان کا طریقہ بتلایا کہ مصیبت میں کرنا کیا ہے. تو فرمایا پہلا کام، جب دشمن کی طرف سے پریشانیوں اور تکالیف کے شکار ہو رہے ہوں تو پہلا کام اللہ کی طرف دھیان، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور دھیان اور توجہ اللہ کی طرف کر لینی ہے. دوسرا، اللہ نے جو کچھ بھی دے رکھا ہے اس پر شکر کرنا ہے. تیسرا صبر، اور چوتھا نماز. پانچویں نمبر پہ جو لوگ تمہارے دین کے کام آ جائیں، جو جانوں پہ کھیل جائیں، ان کے بارے میں ذرا بھی ہلکے الفاظ یا توہین آمیز کلمات یا ایسا کوئی جملہ جو ان کی شان مقدسات کو کیا کر دے،
مجروح کر دے، کم کر دیں، ایسا جملہ نہیں بولنا۔ شہداء کے حوالے سے اور پھر اس کی تفصیل آ گئی۔ آج کی آیت میں مواضع صبر 3 آیات ہیں اور ہر ایک آیت کا الگ الگ موضوع ہے۔ پہلی آیت میں مواقع صبر، صبر کہاں کہاں کرنا ہے، کس کس موقع پہ صبر کرنا ہے۔ دوسرا، صبر کرنے والے کو صابر کہتے ہیں، تو صابر کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، اور تیسرا صابر کا انعام کیا ہے۔ یہ 3 باتیں یہاں ذکر ہوئی۔ پہلی بات صبر کہاں کہاں کرنا ہے، دوسرا صبر کرنے والے ہوتے کیا ہیں اور ان کا طرز عمل کیا ہے، اور تیسرا ان کو ملے گا کیا، انعام کیا ہے۔ یہ 3 چیزیں تینوں آیات میں ذکر ہوئی ہیں۔ تو پہلی آیت میں فرمایا لَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تمہارا امتحان لوں گا۔ لَنَبْلُوَنَّكُمْ اے لَنَخْتَبِرَنَّكُمْ، ہم تمہارا اختبار، امتحان کریں گے۔ اب یہ بات پیچھے بھی گزر گئی کہ اللہ رب العالمین جو امتحان کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں لِنُمَيِّزَ الْمُطِيعَ مِنَ الْعَاصِي، کہ ماننے والے اور نہ ماننے والے کی تمیز ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کون ہماری بات مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ تو امتحان اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ہوتا ہے۔ فرمایا لَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ مضارع تاکید کے لیے ہے، فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ نبلون، لام بھی تاکید کی ہے اور نون تاکید کی ہے، لام تاکید با نون تاکید ثقیلہ۔ لَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور بے ضرور، کم ضمیر اس کے لیے، نبلو فعل اور نحن ضمیر اس کے اندر ضمیر فاعل ہے جو نہ جمع متکلم کی صیغے میں ہے، اور کم ضمیر اس کے لیے مفعول بھی ہے۔ میں تمہاری آزمائش ضرور کروں گا، ٹھیک ہے۔ وہ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں ٹنگول، ہاں، اس کو آپ اردو میں اس کی کیا تعبیر کریں گے؟ چیک کرنا، یہ تو انگلش ہو گئی نا۔ ہاں، کوئی ایسا، یعنی کوئی چیز وہ ہوتا ہے نا برتن کو ٹٹولنے کے لیے، ہاں، یوں مارتے ہیں، تو اس کو یہ تو میں اس طرح کروں گا، ٹٹولوں گا، ٹھیک ہے، ضرور بے ضرور، تاکہ پتہ چل جائے کہ کون کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے۔ فرمایا لَنَبْلُوَنَّكُمْ، پھر فرمایا بِشَيْءٍ، یہ تقلیل کے لیے ہے، تھوڑا سا۔ دنیا میں اگر کسی کے اوپر مصیبتوں کے انبار کھڑے ہو جائیں، ساری مصیبتیں، جو بھی مصیبت دنیا میں ہو سکتی ہے، وہ یعنی مال بھی نہ ہو، اولاد بھی نہ ہو، کوئی ساتھ نہ ہو، کچھ نہ ہو، ساری کی ساری چیزیں اس کے مخالف ہوں، اور وہ مصائب کے انبار کے نیچے ہوں، اور ساری زندگی یوں ہی گزر جائے، لیکن ایمان نصیب ہو جائے، تو ایمان کی موت کے بعد جو اسے پہلی خوشبو اور خوشخبری ملے گی، وہ یہ ساری کی ساری مصیبتیں بلا قرار دیں گی۔ اس نے فرمایا دنیا کی مصیبتیں بِشَيْءٍ، تھوڑی سی ہیں، اس میں گھبرانا نہیں ہے۔ مصیبتیں، دنیا کی پریشانیاں، اس کو کیا کرنا ہے؟ سہجا تلخی ایام کو ہنس کر ناصر، دکھ کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے، درد کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ تو مصیبتیں تھوڑی ہوں گی، چھوٹی سی ہوں گی، لیکن ہوں گی، اور پھر اس میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ فرمایا میں تمہیں آزماؤں گا تھوڑی تھوڑی مصیبتوں کے ساتھ۔ وہ کہاں؟ یہ بِشَيْءٍ، یہ مجہول ہے، یعنی نکرہ ہے، اور آگے من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، یہ اس کا بیان ہے، یہ من بیانی ہے، یعنی من بیانیہ کا معنی یعنی کا کرتے ہیں، یعنی میں تمہیں تھوڑی سی چیز سے آزماؤں گا۔ وہ تھوڑی چیز کیا ہوگی؟ خوف، دشمن کا خوف تم پہ طاری ہو جائے گا، پتہ نہیں انڈیا حملہ کر دے، یہ امتحان ہوتا ہے، آزمائش،
پتہ نہیں کہاں سے کوئی دشمن دھمک آئے، کوئی ذاتی دشمنی بن جائے، کوئی مملکتی دشمنی بن جائے، کوئی اجتماعی دشمنی ہو، یہ سارے دشمن میں آتا ہے۔ تو تمہیں ایک خوف اور ایک پریشانی کے اندر جو ہے نا تمہارے اوپر مصیبت اور ایک خوف طاری ہو جائے گا۔ دوسرا والجوع، اور کبھی کبھار مہنگائی ہو جائے گی، بھوک افلاس وہ پھیل جائے گا، قحط سالی ہوگی، بارشیں نہیں ہوں گی، اس بھی میں تمہارا امتحان کروں گا۔ تیسرا نقص من الاموال، اور کبھی مالوں کے اندر کمی ہو جائے گی، مال چوری ہو گیا، کبھی جو ہے وہ کم ہو گیا، گھاٹا ہو گیا، تجارت میں کاروبار میں نقصان ہو گیا، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ والانفس، اور کبھی جانوں کی کمی، دوست مر گیا، والد سے مر گئے، کوئی قتل ہو گیا، کوئی اللہ کے راستے میں جا کے شہید ہو گیا، اس طرح جو ہے نا تمہارے آس پاس تمہارے لوگ گھٹتے جائیں گے، کم ہوتے چلے جائیں گے۔ اور پھر اموال میں سے خصوصی طور پہ جو تمہارے پھل وغیرہ ہیں، ثمرات ہے، باغات ہیں، میوجات ہیں، ان کے اوپر بھی کبھی کبھار کمی کر کے آزمائش تمہاری کروں گا۔ یہ عام تفسیر کی ہے مفسرین نے، اور اس کو کہتے ہیں اشیاء تکوینیہ۔ یہ کیا ہے؟ تکوینی، یعنی وہ امور جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، تشریعی امر نہیں ہے، یہ تکوینی امور جو ہے نا برپا ہوں گے، اللہ کی قدرت، اللہ کی تقدیر میں یہ لکھی ہوئی چیزیں ہوں گی، کبھی خوف، کبھی جوع، کبھی نقص من الاموال، کبھی جان، اور کبھی فصلوں میں سے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک تفسیر مروی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ امتحانات جو ہیں یہ تشریعی ہے، تشریعی، یہ چیزیں تشریعی ہیں، یعنی شرعی احکام ہیں، اللہ کی طرف سے حکم آئے گا۔ خوف کیا ہے؟ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یہ جہاد ہے، تمہیں جہاد کا حکم دیا جائے گا، وہ تشریعی حکم ہے۔ والجوع، اور بھوک، یہ رمضان کا روزہ ہے، تمہیں روزہ رکھنے ہوں گے تو بھوک برداشت کرنی پڑے گی۔ نقص من الاموال، مال یہ زکوٰۃ اور صدقات، اس سے بظاہر آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے، یار پیسے نکل رہے جیب سے، زکوٰۃ جاری۔ والانفس، اور جانی قربانیاں بھی تمہیں دینی پڑیں گی جو خوف کے بعد ہوتی ہے۔ والثمرات، اور ثمرات سے مراد امام شافعی کہتے ہیں چھوٹے بچے، نابالغ اولاد جس کی فوت ہو جائے اس کو ثمرات سے تعبیر کیا گیا۔ اس طرح میں تمہیں آزماؤں گا، خوف، بھوک، روزوں سے، کبھی زکوٰۃ سے، کبھی جہاد میں، اور کبھی تمہارے چھوٹے بچوں کو قبض کر کے اٹھا کر جو ہے نا تمہارے سامنے میں یہ آزمائش تمہارے اوپر کروں گا، تاکہ تم کیا کرو، ان آزمائشوں پہ صبر کرو، لتصبروا، تاکہ تم ثابت قدم رہو۔ والثمرات پہ وقف اس لیے ہے، یا کہ جملہ مکمل ہو جائے گا، لتصبروا، تاکہ تم ان آزمائشوں میں، امتحانات میں صبر کر جاؤ۔ وبشر الصابرین، ثمرات میوے پھل، اور اولاد کو بھی پھل کہا گیا، چنانچہ حدیث ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابو سنان کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کا انتقال ہوا، اور میں اسے قبر میں اتار کے جب نکلا تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اوپر اٹھایا، اور اٹھا کر مجھے کہا، آپ کو ایک خوشخبری سناؤں؟ اللہ اکبر، آپ کو ایک خوشخبری سناؤں؟ کہنے لگے، میں نے کہا سنائیے۔ کہنے لگے کہ مجھے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت پہنچی ہے کہ آپ نے فرمایا، جب کسی آدمی کا بچہ فوت ہوتا ہے، جب کسی کا نابالغ بچہ فوت ہوتا ہے اور اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے، تو ملائک اللہ رب العالمین کے دربار میں جب پہنچتے ہیں تو رب العالمین باوجود علم کے پوچھتے ہیں کہ اقبضتم
ولد عبدی، تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی، بچہ ان سے چھین لیا۔ ملائکہ کہتے ہیں جی اللہ آپ کا حکم تھا۔ پھر رب العالمین پوچھتے ہیں اقبضتم ثمرۃ فؤادہ، کیا تم نے اس کے دل کے میوے کو چھین لیا ہے؟ ملائکہ کہتے ہیں جی یا رب العالمین۔ پھر رب العالمین پوچھتے ہیں ماذا قال عبدی، میرے بندے نے کیا کہا؟ آہا، میرے بندے نے کیا کہا؟ تو ملائک جواب میں کہتے ہیں واسترجعک، حمیدک واسترجعک، اللہ اس نے کہا الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمیدہ کا تحمید کہتے ہیں الحمدللہ کہنے کو، اور استرجاع کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کو، حلل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے کو، اور سبح کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی یا سبحان ربی العظیم یا سبحان اللہ۔ یہ بعض الفاظ کو باب تفعیل میں لے جا کر کیا کر دیا جاتا ہے، ایک نام بنا دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا حمیدہ کا واسترجع کا، اللہ آپ کی حمد کی ہے اور آپ اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین پھر اعلان کرتے ہیں کہ ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، میرے اس بندے کے لیے جس نے اپنی اولاد پر صبر کیا ہے جنت کے اندر ایک گھر بنا دو، اور اس گھر کا نام کیا رکھو پتہ ہے؟ بیت الحمد اس کا نام رکھو، کیونکہ میرے بندے نے کیا کہا؟ الحمدللہ کا۔ تو یہ دنیا، ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے یہ دنیا انتظارگاہ مصائب ہے، انتظارگاہ مصائب، اس لیے، اور یہاں مصیبتیں آئی نہیں ہیں، اللہ رب العالمین نے پہلے اطلاع کر دی ہے۔ پہلے اطلاع اس لیے کی ہے کہ یہاں بے غم نہیں ہونا، یہاں اس دنیا میں تم بے فکری کے لیے نہیں آئے ہو، ریلیکس ہونے کے لیے نہیں آئے ہو، ٹینشنز، پریشانیاں، یہ یہاں اس کا یہ لازمہ ہے اس دنیا کا، کہ ایک سے نکلو گے دری دنیا کا سے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد، دنیا میں ہو اور غم نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کسی نہ کسی پریشانی میں آپ کو، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ مصیبتوں اور آلام کی جگہ ہے، اس لیے یہاں گزارا کرنا ہے۔ یہاں کیا کرنا ہے؟ گزارا کرنا ہے۔ وہ یہ کہے کہ یہاں میں آرام سے، سکون سے، اطمینان سے، مزوں سے رہوں گا، کوئی پریشانی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو فرمائے امتحانات کروں گا، پھر لیکن جو اس میں ثابت قدم رہیں گے، بشر الصابرین، اے میرے پیارے حبیب صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں۔ وہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبت، صبر کرنے والوں کی صفت یہ ہے اللہ جب بھی انہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، مصیبت نکرہ ہے، یہ ادنا اور اعلیٰ، موت سے لے کر اور کانٹا چبھنے تک، بلکہ کانٹا چبھنے تک نہیں، میرے پیارے حبیب نے فرمایا کہ جب ایک مومن کوئی چیز جیب میں تلاش کر رہا ہوتا ہے اور اس میں ہاتھ ڈالتا ہے، یہاں نہیں ملتی ہے، اور اس میں ہاتھ ڈالتا ہے، یہ جو ناگواری اس کو ہوتی ہے، اس پہ بھی اللہ رب العالمین اس کو کیا کرتے ہیں؟ اذا اصابتہم مصیبہ، اور وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اذا جب بھی مصیبت پہنچے۔ تو یہ ہم نے ایک عام کو کیا کر دیا؟ مخصوص خاص کر دیا۔ میں کبھی کبھی گھر میں کوئی بات، کوئی فون پہ کوئی اطلاع کرتا ہے کہ فلان جگہ کوئی ایسا واقعہ ہو گیا، میں کہتا ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون، گھر والے ایک دم ڈر جاتے ہیں کہ کوئی مر گیا، پھر بعد میں پوچھتے ہیں کوئی مر گیا؟ میں نے کہا نہیں، مرا تو نہیں ہے، لیکن یہ مرنے کے ساتھ تو خاص نہیں ہے نا، ہم لوگوں نے یوں سمجھ لیے کہ شاید یہ موت کے ساتھ خاص ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ یہ ہر مصیبت کے اندر، جس مصیبت پہ بھی آپ کیا کریں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے، اس کا انعام کیا ہوگا؟ اللہ آپ کو اس کا نعم البدل عطا فرما دیں گے۔ یہ آپ علیہ السلام کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی آتی تھی تو فوری طور پہ استرجاع یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ پڑھیں الذین اذا اصابتہم، ایک عورت اپنے بچے کی قبر کے پاس بیٹھی تھی اور رو رہی تھی، چیخ چلا رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اسے کہا کہ ایسا نہ کرو، وہ بیچاری غم میں تھی، سمجھے نہیں، نے کہا گزرو، جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں کیا پتا مجھے جو درد پہنچا ہے تمہیں پہنچا ہوتا تو تمہیں اندازہ ہوتا۔ اور یہ حقیقت ہے، پریشانی، غم، جس سے اولاد کا دکھ لگ جائے
والدین کا بھی دکھ، سب یہ دنیا ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں نہیں پتہ مجھے تو درد پہنچا ہے. تو آپ علیہ السلام چلے گئے. بعد میں کسی نے بتایا اللہ کی بندی یہ تو اللہ کے حبیب تھے، آپ نے ایسی بات کر لی. وہ بھاگتی ہوئی آپ علیہ السلام کے پاس پہنچی. اے اللہ کے حبیب مجھے نہیں پتہ چلا آپ تھے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان الصبر عند الصدمۃ الاولی. بات تو آپ کی ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی، لیکن صبر جس پہ اللہ اجر دیتے ہیں وہ کب ہے؟ وہ صدمہ جیسے جھٹکا لگے اسی وقت بندہ اپنے آپ کو سنبھال لے. اور ویسے ذہنی طور پہ بندہ تیار رہے نا، ذہنی طور پہ ہر وقت تیار رہے. اگر کسی کے بچے ہیں وہ ہر وقت یہ تصور میں رکھے کہ کسی وقت بھی اس میں کوئی اللہ تعالیٰ اس سے لے سکتا ہے، مطمئن نہ رہے. جب مطمئن نہیں رہے گا تو ذہنی طور پہ جب تیار رہے گا تو پھر مصیبت پریشانی نہیں ہوگی. تو فرمایا کہ ان الصبر عند الصدمۃ الاولی. صبر تو کیا ہے؟ صدمہ اولا کے ساتھ جھٹکا لگے اور بندہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون اور برداشت کر جائے. فرمایا اس پہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ کہتا ہے پھر میں ان کو بے حساب اجر عطا کرتا ہوں. اس کا انعام بے حساب ہے. اللہ نے پھر گنتی نہیں کی کتنا دوں گا، لاکھوں میں، کروڑوں میں، 49 کروڑ، کوئی حساب نہیں. یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب اللہ کہہ رہے ہیں. تو فرمایا کہ الذین اذا جب بھی مصیبت آئے تو قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. مسلم شریف کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ ہی عجیب ہے. ان امرہ کلہ خیر، اس کا معاملہ سارا کا سارا خیر سے بھرا ہوا ہے. ان اصابہ خیر شکرا، اگر اس کو کوئی خیر پہنچے اور وہ شکر کرے تو کانت خیرا لہ، یہ اس کے لیے خیر ہے. ان اصابہ الضراء، اور اگر اسے کوئی ضرر پہنچے، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی پہنچے، صبرا، اور وہ اس پہ صبر کرے، کان خیرا لہ، یہ بھی اس کے لیے خیر ہے. تو مسلمان کے اندر مسلمان کے لیے کوئی نقصان والی چیز ہی نہیں ہے. لیکن صدمہ صبر کب ہے؟ صبر پہلے جھٹکے میں کرنا ہے. اس لیے ہم ذہنی طور پہ تیار رہیں اور ذہنی طور پہ اپنی جو ہے وہ تیاری رکھیں کہ میرے اوپر اگر کوئی مصیبت آئی تو میں نے اول وہلہ میں ابتداءً ہی میں نے صبر کرنا ہے، ورنہ بعد میں تو ویسے بھی بندہ برداشت کر جاتا ہے. وہ ایک عورت سے کتا روٹی لے کر بھاگ گیا نا، تو وہ اس کے پیچھے بھاگتی رہی، جب تھک گئی کہتے چلو اللہ کے نام پہ پھر تو ویسے بھی اللہ کے نام پہ ہو جاتا بندہ. 2-4 دن بعد جب وہ فوتگی ہوتی ہے تو جب تک مردہ پڑا رہتا ہے اس وقت تک بندے کی اور کیفیت ہوتی ہے. جب قبر میں اتار دیتے ہیں کیفیت بدل جاتی ہے. جب گھر آتے ہیں پھر ایسے جو ہے نا زخم مندمل ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکن جس وقت پیک پہ ہو، سخت جو ہے نا وہ سختی پہ ہو درد، اور اس وقت برداشت کر لیں، یہ بہت بڑا ان ذالک من عزم الامور، یہ عزم الامور بہت بڑے کام میں سے ہیں. اللہ میں نصیب فرما دے. تو فرمائے بشر الصابرین الذین اذا اصابتہم، جب بھی مصیبت پہنچتی ہے اور کوئی بھی مصیبت ہوتی ہے تو کہتے کیا ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ انا للہ میں اقرار ہے، اقرار، اور انا الیہ راجعون میں بشارت ہے. 3 چیزیں ہیں بنیادی طور پہ، بات لمبی تو نہیں ہو جائے گی. 3 چیزیں ہیں بنیادی طور پہ. ایک، انسان کو اللہ یہ سکھلا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی مملوک چیز میں تصرف کیا ہے، لہذا آپ اس بات کا اقرار کرو کہ میری اولاد، میرے والدین، میرے بھائی، میرا جو کچھ بھی تھا، جو بھی مصیبت مجھ پہ آئی، مال میں آئی، جس چیز میں بھی آئی، وہ تو اللہ کی ہے ہی. انا ہم بھی اللہ کے ہیں، میں بھی اللہ کا مملوک ہوں. اللہ مجھے اٹھانا چاہے تو میں نہیں اپنے آپ کو بچا سکتا، تو والد کو کیا بچاتا، والدہ کو کیا بچاتا، بیٹے کو کیا بچاتا، بیوی کو کیا بچاتا، دوست کو کیا بچاتا، میں تو نہیں. انا للہ، یہ اللہ ایک فطری چیز سمجھا رہے ہیں کہ انا الیہ، انا للہ، ہم اللہ کے مملوک ہیں، ہم اللہ کے ہیں. جب اللہ کے ہیں تو اللہ جیسے ہمیں جہاں جو تصرف کرنا چاہیں، میں ایک چیز میری ملکیت ہو اور میں اسے بیچنا چاہوں بیچ سکتا ہوں، خریدنا چاہوں خرید سکتا ہوں، توڑنا چاہوں توڑ سکتا ہوں، جوڑنا چاہوں جوڑ سکتا ہوں، گرانا چاہوں گرا سکتا ہوں، مجھے اختیار ہے. تو یہ اللہ سمجھا رہے بندے کو کہ بندے یہ بات یاد رکھو کہ آپ اللہ کے ہو، اور جو اللہ تصرف کرتا ہے اسے کوئی اس کے تصرف سے روک نہیں سکتا. دوسرے نمبر پہ انا الیہ راجعون، رجوع کہتے ہیں اصل جگہ کی طرف واپس جانا. تو
تو یہاں دوسری چیز یہ ہے، بشارت ہے کہ اللہ میرا بھائی، میری والدہ، میرا بیٹا، میرے والد، میرے رشتہ دار، میرا دوست، میرا حبیب، میرا لیڈر، میرا قائد، میرا پیر، میرا بزرگ، وہ آپ کی طرف آ گئے، لیکن راستہ یہ میں نے بھی آنا ہے، میں نے بھی آنا ہے۔ تیسری چیز جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اجازت دی ہے، انسانی فطرت اور طبیعت کا اللہ نے خیال رکھا ہے کہ آپ کو رونے کی اجازت ہے۔ صدمہ بندہ جب آتا ہے تو آنسو نکلتے ہیں، اس آنسو کے نکلنے کو اللہ کے حبیب نے بھی منع نہیں فرمایا اور اسلام نے بھی منع نہیں فرمایا۔ ہاں، نوحہ سے منع فرمایا، چیخنے چلانے سے، ضرب الخدود، شق الجیوب، چہرے پہ مار رہے ہیں اور جو ہے کیا کر رہے ہیں، اپنے کپڑے پھاڑ رہے ہیں، اس سے اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ جاہلیت کی امور میں سے، اس کو نیاحہ کہتے ہیں، یہ منع ہے۔ لیکن جو درد دل سے انسان روتا ہے اور آنسو بہتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ابراہیم کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے اور آپ کے آنسو جاری ہو گئے، تو کسی صحابی نے پوچھ لیا انت یا رسول اللہ، آپ بھی، آپ تو ہمیں منع کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ انہا لرحمۃ فی قلب المؤمن، یہ تو ترس ہے، رحمت ہے، مومن کے دل میں ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر تو انسان انسانیت سے نکل جائے، تو اس کی اللہ نے اجازت دی ہے، انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دیں، اور اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ ہمیں مصیبتوں سے آشنا نہ فرمائے، ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے، اور اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اسے ہنس کر خوشی رب العالمین کا حکم سمجھتے ہوئے برداشت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا بالقرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وسلم.